हेलो। हेलो गुफराना, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी अकेली तुम आई हो? जरा 2-4 मिनट देख लें, एक आध लोग और जुड़ जाए तो लेक्चर शुरू करते हैं। जी सर, मैसेज कर दीजिए ग्रुप पे। लिंक तो डाल दिया था ना मैंने। देखो, तुम मैसेज कर दो ग्रुप में कि सर जी ऑनलाइन सर। है। हम्म। है, पानी है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है?
आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, अब 4-5 लोग आ गए हैं, बात शुरू करते हैं। जी और तुम एक काम करना कि अभी थोड़ी देर बाद जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना जितने लोग जुड़े हुए हैं। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपके पास। हाँ, ऐसा है कि आप लोग जितने लोग भी कनेक्ट हुए हैं अभी थोड़ी देर बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप में से कोई एक, और जी उसे सर। मेरे पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है? जी सर। पेपर हम आपको पढ़ाएंगे स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसका सिलेबस हमने आपके ग्रुप में सेंड कर दिया था। जी सर। वो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया है? जी सर। ठीक है, तो उसमें हम जो पहला यूनिट है आज उस पे पहले यूनिट के पहले पॉइंट पे कुछ बात करेंगे कि ज़राए तरसील किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है और उसका तस्वुर किस तरह से जो है कायम हुआ, और ज़राए तरसील के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लेकिन इन निकात पे बाकायदा गुफ्तगू करने से पहले हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर किन वजूहात की बिना पर इन ज़राए तरसील का वजूद अमल में आया। जाहिर है कि जब इंसान कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद वाबस्ता होता है, और उस मकसद के हुसूल के लिए वो अपने काम की नवैयत का तयन करता है, और फिर उस हिसाब से जो है वो उस काम के ज़रिए अपना वो ख़ास मकसद हासिल करता है। ज़राए तरसील जिसके लिए अंग्रेज़ी में जो है वो मास कम्युनिकेशन की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उससे मुराद ये है कि अपने ख्यालात व अफकार लोगों तक पहुंचाना, और इस पहुंचाने के अमल को अंजाम देने में जो वसाइल हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही आमतौर से ज़राए तरसील कहा जाता है। अब हम जाहिर है कि इस पर भी गौर करेंगे कि अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने का जो अमल है
وہ کوئی آج کے معاشرے یا آج کی دنیا کے انسان سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے خیالات کو دوسروں تک. ہلو، کیا ہوا؟ ہلو، ابتدا سے انسانوں کے اندر ہم ایک طرح کا تجسس دیکھتے ہیں اس کہ وہ اپنے خیالات سے دوسروں کو متعارف کروانا چاہتا ہے. انسان کے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جذبے پر مبنی ہوتے ہیں. وہ جذبات جو اس کی زندگی کے شب و روز کے دورانیے میں مختلف امور اور معاملات سے گزرتے وقت اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. ان جذبات میں بعض خوشی کے جذبے ہوتے ہیں، بعض غم کے جذبے ہوتے ہیں، بعض افسوس اور حزن و یاس کے جذبے ہوتے ہیں، بعض حیرت اور بعض تجسس کے جذبے ہوتے ہیں. ان تمام جذبوں سے وابستہ جو خیالات ہوتے ہیں، انسان ان خیالات کے توسط سے اپنے تجربات اور مشاہدات دوسروں تک پہنچاتا ہے. آج ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے گرد و اطراف میں بہت سارے ایسے وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے ہم بآسانی اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت سامنے کی مثال یہ ہے کہ اس وقت ہم اور آپ جو ہے روبرو نہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. کون ہے بھائی؟ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے آپ لوگ. تو یہ ہم آج جس طرح سے ایک دوسرے کے خیالات سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ اس تکنیکی سہولت کی بنا پر ہے جو آج کے انسان نے ایجاد کی ہے. لیکن ابتدا میں ہلو، آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اصل میں کچھ نیٹ ورک بیچ میں کٹ گئی آپ کی آواز. انسانوں کو میسر نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانوں کے اندر یہ جذبہ ہی مفقود تھا کہ وہ اپنے خیالات سے دوسروں کو متعارف کرائے. روزمرہ زندگی میں وہ جن تجربات کے مشاہدات سے گزرتا تھا، وہ تجربات اور مشاہدات جس نوعیت سے اس کے اوپر ایک تاثر کی صورت میں جو ہے وہ طاری ہوتے تھے، وہ انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں جب انسان نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اس نے جو ہے زبانوں کا یہ علم نہیں حاصل کیا تھا، تو آخر وہ کون سے وسائل یا ذرائع تھے جن کے ذریعے وہ اپنے
جذبات یا اپنے کیفیات سے دوسروں کو متعارف کروا سکتا تھا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے کہ جب انسانوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، جب مختلف جو زبانیں آج کے دور میں رائج ہیں ان کا وجود نہیں تھا، تو انسان کس طرح سے اپنے ان جذبات کا اظہار کرتا تھا؟ عبدالرشید اور عبدالرزاق، عبدالرحمان وغیرہ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تو میں نے یہ پوچھا ہے کہ جب انسانوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور دنیا میں یہ زبانیں وجود میں نہیں آئی تھی کہ جن کے الفاظ ہمیں اپنے خیالات کی ترسیل میں مدد دیتے ہیں، تو آخر وہ کون سے وسائل اور کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے انسان اپنے جذبات اور خیالات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا تھا؟ آپ لوگوں کو اس بارے میں کوئی آئیڈیا ہے؟ اشارہ کہاں سے دے رہا ہوں سر؟ جی دیکھیے، جب انسان نے ان زبانوں سے واقفیت حاصل نہیں کی تھی اور لکھنے پڑھنے کا اسے جو ہے سلیقہ نہیں آیا تھا، تب جسم کے مختلف اعضاء کی مخصوص حرکات و سکنات سے وہ اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ان حرکات و سکنات کی جو نوعیت ہوتی تھی وہ اس کے جذبے کی کیفیت کے پر مبنی ہوتی تھی، اور جس طرح کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے تھے کسی واقعے سے گزرتے ہوئے یا کسی تجربے یا مشاہدے سے گزرتے ہوئے، وہ جسم کے ان مخصوص اعضاء کی حرکت سے جو ہے انہیں ظاہر کرتا تھا۔ مثلاً کبھی وہ اپنی گردن کی جنبش دیتا تھا تو اس گردن کی جنبش سے وہ بہت، اگر ہم موٹے طور پہ کہیں تو دو کام لیتا تھا، یا تو وہ اقرار اپنا ظاہر کرتا تھا یا وہ انکار اپنا ظاہر کرتا تھا۔ اسی طرح سے اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے وہ اپنی حیرت کا، اپنی خوشی کا یا اپنے غم کا مظاہرہ کرتا تھا۔ مختلف قسم کی آوازیں نکال کر بھی وہ جو ہے اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے جو ہے وہ تمدن کی راہ پر قدم آگے بڑھائے، اور جو ایک خانہ بدوشی والی زندگی تھی یا در بدر پھرنے والی جو زندگی تھی، اس زندگی میں ایک تنظیم اور ترتیب قائم ہوئی، اور لوگوں نے آبادیاں قائم کی اور ایک جگہ مجتمع ہو کر رہنے کا نظام قائم کیا۔ تو جس طرح سے زندگی کے دیگر شعبوں میں ترقی ہوئی، اسی طرح انسان نے جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کی طرف بھی پیش رفت کی، اور اس سلسلے میں فوراً ہی وہ زبان وجود میں نہیں آئی جو آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے تاریخ میں اگر پڑھا ہوگا ہڑپا اور موہن جوداڑو کی تہذیب کے بارے میں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے جو مہریں برآمد ہوئی ہیں یا جو وہاں کے جو تحریری نمونے برآمد ہوئے ہیں، ان کی زبانیں بہت عجیب طرح کی ہیں، اور ان زبانوں میں اکثر تصویروں سے کام لیا گیا ہے، یعنی جس جذبے کا اظہار انسان کرنا چاہتا تھا اس کے متعلق وہ کوئی خاکہ یا تصویر بناتا تھا، اور اس طرح سے وہ اپنے جذبے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ یا ایک سے دوسرے تک منتقل کرتا تھا۔ ایسی تحریر جس میں تصویروں کے ذریعے انسان اس طرح سے اپنے خیالات کی ترسیل کرتا تھا، اور یہ بالکل ابتدائی زمانے کی باتیں ہیں۔ اس تحریر کو ہم پکٹوریل اسکرپٹ کہتے ہیں، یعنی تصویری رسم الخط۔ پھر دھیرے دھیرے اس میں بھی تدریجی ارتقاء کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور آج ہم نے وہ زبان ایجاد کی جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔
اچھا، آج ہمارے پاس ان خیالات کی ترسیل کے لیے جو وسائل ہیں یا جو ذرائع ہیں، بہت سامنے کی بات ہے کہ یہ ابتدا سے ہی ہمیں حاصل نہیں ہو گئے تھے۔ تو آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہم پرانے زمانے میں کس طرح سے اپنے ان جو ہے خیالات کو، جب ہم نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کرتے تھے؟ خطوں کے ذریعے پرندوں کے پروں میں لگا کر۔ پرندوں کو جو ہے باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جو اگر بعض جگہوں پر جو ہے انسانوں کے ذریعے یہ کام لیا جاتا تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ انسان جو ہے وہ طے ہوتے تھے، ان کو مقرر کیا جاتا تھا، اور ایک طے شدہ دوری کو جو ہے طے کرنے کے بعد پھر وہ دوسرا انسان وہ رکا لے کر جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ در سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ اس زمانے میں نقل و حمل کے ذرائع اس طرح سے نہیں تھے کہ جیسے آج ہیں، ہم اگر جو ہے آج پلین پہ بیٹھیں تو ہم 2 گھنٹے میں جو ہے لکھنؤ سے بمبئی اور دلی پہنچ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بیشتر سفر جو ہے وہ انہی جانوروں کی مدد سے کیا جاتا تھا، اونٹ کے ذریعے، گھوڑے کے ذریعے۔ تو ان سے بھی جو ہے ان تمام ذرائع سے جو ہے وہ ان تمام پیغامات کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ ماس کمیونیکیشن کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یا پہنچانا۔ اب ظاہر ہے وہ پیغام یا تو خبر کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کسی اطلاع کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کوئی اعلان ہو سکتا ہے۔ ماس کمیونیکیشن اس پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے عمل کو کہتے ہیں، اور اس عمل میں جو ہے ہم آج جس مقام پر ہیں وہ اس کا جو ہے وہ ایک تدریجی ارتقاء کا ایک سلسلہ ہے جو آج یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم نے تمہید میں آپ کو بتایا کہ شروع میں کس طرح سے لوگ جو ہے اپنے جسم کے اعضاء کی حرکات و سکنات سے جو ہے یہ کام کرتے تھے، پھر کس طرح سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام کو منتقل کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے خیالات کو دوسروں کو متعارف کروانا چاہتا ہے، اور یہ عمل 2 سطح پر ہوتا ہے۔ ایک تو انفرادی سطح پر، جب ایک انسان دوسرے انسان تک ہی اپنی بات یا اپنے خیال کو منتقل کرنا چاہے، اور ایک اجتماعی سطح پر جب ایک انسان کثیر عوام تک جو ہے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم ماس کمیونیکیشن کی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس سے جو تصور قائم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے کثیر عوام تک جو ہے وہ ہم اپنی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ماس کمیونیکیشن کے تحت جو ذرائع ہم بیان کرتے ہیں یا جن ذرائع کا استعمال ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ذرائع جو پرنٹ میڈیا کے تحت آتے ہیں، اور ایک وہ ذرائع جو الیکٹرانک میڈیا کے تحت آتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کی بھی کئی قسمیں ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور آج کے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ جو ذرائع بہت مقبول ہیں ان میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے جسے ہم جو ہے اپنے موبائل کے توسط سے انجام دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جسے ہم کہتے ہیں۔ باقی جو ذرائع ہیں ان میں جو ہے جو ہمارا ایک تکنیکی جو ترقی کا ایک سفر رہا ہے، اور ہم نے انٹرنیٹ جو ایجاد کیا ہے وہ آج بنیادی رول ادا کر رہا ہے ماس کمیونیکیشن کے عمل کو انجام دینے میں۔ اس طرح سے یہ پیپر جن 4 یونٹس پر مشتمل ہے اس میں ہم درجہ بدرجہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور ان چیزوں سے واقفیت حاصل کریں گے کہ کیسے جو ہے قدیم انسانی معاشرے میں یہ عمل انجام دیا جاتا رہا، اور پھر جب انسان نے مادی اور تکنیکی سہولتیں جو ہے حاصل کر لیں اور سائنس کے توسط سے اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی، تو کیسے پھر جو ہے اس عمل میں تدریجی طور پر جو ہے وہ ترقی کا ایک سفر شروع ہوا،
اور پھر جب مثلاً جیسے پرانے زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کا سلیقہ انسان نے سیکھ لیا تھا تو وہ بات صرف پرنٹ میڈیا تک محدود تھی، اور پرنٹ میڈیا بھی بالکل اپنے ابتدائی مرحلے میں ویسا نہیں تھا جیسے آج ہم اخبار اور رسائل اور جرائد دیکھتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ تمام چیزیں بھی جو ہے یا تو وجود میں نہیں آئی تھی، یا آئی تھی اگر تو وہ بہت محدود پیمانے پر تھی۔ پرانے زمانے میں کچھ خاص قسم کے جو ہے وہ کپڑے ہوا کرتے تھے جن پر جو ہے لوگ خاص قسم کی جو ہے روشنائی سے جو ہے لکھا کرتے تھے، یا پھر درخت کے کچھ پتوں کا استعمال کرتے تھے، یا جانوروں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کاغذ پر لکھتے ہیں، اور کاغذ میں بھی مختلف طرح کی قسمیں ہیں، عمدہ سے عمدہ، نفیس سے نفیس کاغذ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں، کون سی انک ہم استعمال کریں، کون سا قلم استعمال کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے گریجولی جو ہے ڈیولپمنٹ کے تحت آتی ہیں، اور ان سب کا کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن کے عمل کو ترقی دینے میں رہا ہے۔ تو ہم ماس کمیونیکیشن کے تحت ابتدائی دور سے لے کر آج تک جو بھی اس کے مراحل ہیں ترقی کے، ان پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، ایک چیز ہمیں یہ بتائیے کہ اس ماس کمیونیکیشن کے عمل کو انجام دینے میں جو عوامل ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہلو عبد الرشید، ابو خالد یا محمد اعظم، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں نا؟ جی سر۔ یہ بتائیے یہ ماس کمیونیکیشن کے عمل کو انجام دینے میں وہ کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ ایک سر خط بھیجنے والا، اور خط لے جانے والا، اور خط جس تک پہنچتا ہے سر وہ قلم پیج۔ صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہیں۔ وہ پیغام جو ہے وہ کوئی خبر ہو سکتی ہے، کوئی اطلاع ہو سکتی ہے، کوئی اعلان ہو سکتا ہے، کوئی اشتہار ہو سکتا ہے، کوئی فلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام ہونا چاہیے، کوئی میسج ہونا چاہیے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے، سینڈ کیا جائے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے ماس کمیونیکیشن میں کہ کوئی پیغام ہو، کوئی میسج ہو۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ اس پیغام کو بھیجنے والا ہو کوئی، یعنی کوئی سینڈر ہو، اس کو ارسال کرنے والا ہو، اور پھر یہ کہ کس وسیلے یا ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے وہ بھی طے ہونا چاہیے۔ تو اس وسیلے یا ذریعے کو ہم میڈیم کہتے ہیں، اور اسی میڈیم سے بنا ہے میڈیا، یعنی وہ ذرائع جن کے مدد سے ایک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ارسال کر سکیں، بھیج سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ پیغام ایک ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس پیغام کو ارسال کرنے والا کوئی ایک ہونا چاہیے، یعنی سینڈر ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ کوئی ایک ایسا میڈیم موجود ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ پھر یہ کہ اس پیغام کو ریسیو کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، یعنی ریسیور ہونا چاہیے۔ پھر اس پیغام کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے
जो असरात हैं उनका जायजा लेना, और ये तमाम चीजें जो है मास कम्युनिकेशन के वो जदीद तस्वुरात हैं जो आज की दुनिया में राइज हैं। और इसमें वो चीज़ें भी आती हैं कि अगर पैगाम अवामी नवैयत का है तो उस पैगाम में क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों तक पहुंचाई जाएं, और क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें हज़्फ किया जा सकता है। तो ये काम जो है वो जो उनसुर अमल जो ये काम जो उनसुर अंजाम देता है उसे हम गेट कीपर कहते हैं, यानी वो गेट कीपिंग का काम करता है, वो निगहदाश्त करता है इस पूरे अमल की, और इस अमल के तहत जो पैगाम भेजा जा रहा है उसकी नवैयत को मद्देनजर रखते हुए वो ये तय करता है कि पैगाम का कितना हिस्सा दूसरों तक पहुंचाया जाए और कितने हिस्से को हज़्फ किया जाए या मख्फी रखा जाए। ये वो तमाम अवामिल हैं जिनसे मिलकर जो है मास मीडिया का एक तस्वुर कायम होता है, और इस तस्वुर से वो इंसानी तहजीब और तमद्दुन का एक तस्वुर वाबस्ता है जो आज हम अपनी दुनिया में अपने गिरदो अतराफ में देखते हैं। और जब हम इस पर मरहलावार नज़र डालते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जिंदगी का ये वो शोबा है जो इब्तिदा से ही इंसान के साथ वाबस्ता रहा, और इंसान ने जब तमद्दुनी जिंदगी की राह पर कदम रखा तो फिर ये माशरे का एक नागुज़ीर हिस्सा बन गया, और आज की दुनिया में ये इंसानी अफकार और ख्यालात को एक वाज़ेह सिमत और रफ्तार अता करने में एक फैसलाकुन किरदार अदा करता है। तो जिस तरह से जिंदगी के दीगर शोबे अपनी अहमियत रखते हैं, उसी तरह से मास कम्युनिकेशन भी इंसानी माशरे में और इंसान की ज़िंदगी में अपनी एक नुमायाँ अहमियत रखता है। और इस अहमियत के असरात हम इंसान की इंफरादी और इज्तिमाई हर दो तर्ज की ज़िंदगी पर देख सकते हैं। उसके रोज़मर्रा के मामूलात, उसके खाने पीने उठने बैठने के तौर तरीके, उसके अफकार व ख्यालात की नवैयत, उसके नज़रियात, ये तमाम चीज़ें जो है वो किसी न किसी जाविये से किसी न किसी सतह पर जो है इस मास कम्युनिकेशन के अमल से वाबस्ता होती हैं। कहीं इसका असर बहुत ज़्यादा है, कहीं इसका असर बराए नाम है, लेकिन बहरहाल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा इंसानी माशरे में ये एक अहम उनसर की हैसियत रखता है। मोहम्मद आजम, मुझे सुन रहे हैं? जी सर। आप लोगों में से किसी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? जी सर, मैंने ले लिया है। अच्छा ठीक है, उसे अभी हम सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये लेक्चर जो है 1-2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ओके सर। आज कुछ बुनियादी बातें हमने जो है मास कम्युनिकेशन के मुतालिक की हैं। कल इंशाल्लाह जो है इसी मौजू को मज़ीद हम तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, और फिर कल के लेक्चर में दीगर बातें हम करेंगे। ठीक है? ओके। ठीक।